السلام علیکم، میرا نام کاشف انیس ہے۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ پچھلے 20 سال سے میں یو کے میں رہتا ہوں۔ میرے فادر، مرحوم فادر ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ فلی آن بورڈ ہوئے۔ ان کو ہمارا پلان بڑا اچھا لگا۔ ہم نے اپنا سارا لیگل پیپر ورک کیا۔ 2019 میں ہم نے ان کو ڈپازٹ دیا۔ 2020 میں ہم واپس آئے، پورا اپنا لیگل ورک کیا۔ کرونا کی وجہ سے ہم زیادہ کام وہاں اسٹارٹ نہیں کر پائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بیسک کچھ کام وہاں پہ اسٹارٹ کیا، اپنے سارے لیگل پیپر ورک کمپلیٹ کیا ہم نے سب کچھ، اور ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہی کرونا اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہیں ہم واپس آ کے کام شروع کریں گے۔ 2021 میں ہم دوبارہ اس سال جیسے ہی سیزن آن ہوا، جیسے ہی وہاں پہ وہ ایریا 6 مہینے برف کے اندر ڈھکا رہتا ہے، جیسے ہی گورنمنٹ نے برف کلیئر کری ہم واپس آئے۔ ہم نے اپنی کنسٹرکشن اسٹارٹ کری وہاں پر۔ ان دا مین ٹائم KDA کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی ہم نے بات چیت کرنا شروع کری، اپنے لیگل پیپر ورک کرنا شروع کیا ان کے ساتھ، ان کو ڈسکس کیا، ان کو بتایا کہ ہم یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت امپریس تھے، بہت انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ تقریباً آج سے 10 دن پہلے ہم سائٹ پہ ہی تھے موجود کہ ہمارے پاس 2 لوگ آتے ہیں جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ مامسیرا DC آفس سے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سرکار کی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان نے ایکوائر کر لی ہے یہ جگہ، اور اب ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہاں کچھ کریں گے اور یہاں ٹھہرے رہے تو وہ ڈنڈے کے زور پہ یہ جگہ ہم سے خالی کروائیں گے، ہم پہ دہشت گردی کی FIR بھی کٹوائیں گے اور ہمیں اریسٹ کروائیں گے یہاں سے۔ اس کے بعد سے پچھلے 10 دنوں سے ہم مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اصل حقیقت کا سمجھ میں آئے۔ ان 10 دنوں کی کوششوں کے بعد، جس میں ہم نے DC آفس سے بھی بات کری، جس میں ہم نے ایئر فورس سے، پاکستان ایئر فورس سے بھی بات کری، کیونکہ ان پٹواریوں نے یہ ہمیں کہا کہ یہ پاکستان ایئر فورس نے جگہ لے لی ہے۔ ہم نے ایئر فورس سے بھی بات کری اور اس 10 دنوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے سچ بات کہی تھی۔ پاکستان ایئر فورس یہ جگہ ایکوائر کر رہا ہے، اس نے ایکوائر کر دی ہے پاکستان ایئر فورس نے۔ ہم نے پاکستان ایئر فورس سے بھی بات کری، ان کو اپنی سٹوری بتائی، ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ اپنی ساری زندگی کی لائف سیونگ، جمع پونجی، میں، میرے مرحوم باپ، میرا چھوٹا بھائی، ہم سب یہاں مل کے اپنی زندگی کی جمع پونجی یہاں لگا چکے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے تھے، یہاں کے لوگوں کو اپرچونٹیز دے رہے ہیں امپلائمنٹ کی، یہاں کی ایریاز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک اپرچونٹیز لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے، یہاں ایک جگہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی جگہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں نہ صرف ڈومیسٹک ٹورسٹ بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آئے، سیف فیل کرے، آ کے یہاں پر انجوائے کرے پاکستان کو، پاکستان کی بیوٹیز دیکھیں۔ میں نے پورا یورپ گھوما ہے، اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ناردرن ایریاز کی بیوٹی ہے، یورپ کی بیوٹی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہاں فیسلٹیز نہیں ہے، صرف یہاں لوگوں کے پاس اچھی جگہیں نہیں ہیں رہنے کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے، ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے، اور ہم ایسا کچھ یہاں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکیں، دکھا سکیں دنیا کو کہ پاکستان کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ لیکن ابھی تک کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ سٹیزن پورٹل کے اوپر میں نے اپنی کمپلین ڈالی، PM سٹیزن پورٹل کے اوپر، 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی رسپانس وہاں سے نہیں آیا۔ میں آپ سب لوگوں سے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں خدا را آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری عرضی ہے کہ اس ویڈیو کو پلیز کسی طرح سے پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچا دیں۔ مجھے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے، پورا اعتبار ہے، جس کی وجہ سے ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم لوگ زندگی بھر جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے اپنے کاروبار کرتے ہیں، کچھ سیو کرتے ہیں۔ میں نے جتنا پیسہ سیو کیا تھا اپنے گھر کے لیے کہ میں اپنا ایک گھر بناؤں گا، میں نے وہ گھر بھی نہیں بنایا، میں سارے پیسے پاکستان لے کر آ گیا کہ یہ پاکستان میں انویسٹ کروں گا میں پیسہ اپنا۔ میں ابھی تک اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہوں، میرا بھائی ابھی تک اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہے، ہم لوگوں کے اپنے کچھ نہیں، جو ہم لوگوں نے جمع پونجی کی تھی وہ ہم لے کر آئے سب پاکستان کہ ہم یہاں پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔
میری خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کسی طریقے سے بھی اگر یہ آپ پی ایم تک پہنچا سکتے ہیں. میں پاکستان ایئر فورس، میرا ماموں پاکستان نیوی میں تھا. میں خود بچپن سے جب میں کلاس 4 میں تھا 5 میں تھا، میں اس وقت کہتا تھا کہ میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کرنی ہے. میرا ڈریم تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس کو جوائن کروں گا. میں پاکستان کی ان فورسز سے محبت کرتا ہوں. آئی لو دیم. میری پلیز التجا ہے چیف ایئر فورس سے کہ وہ اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، اگر میری یہ ریکویسٹ ان تک پہنچتی ہے کہ پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں. پاکستان ایئر فورس نے وہاں ہٹ بنانے ہیں، انہوں نے جتنی جگہ لے لی ہے وہ سارے اس پہ ہٹ بنانے ہیں. میں اس کے اوپر آلریڈی 25 ملین روپیز سے زیادہ اس جگہ پہ میں لگا چکا ہوں ابھی تک. اس کو بیسک ریڈی کرنے کے لیے، وہ تو ماؤنٹین ہے، اس کو بیسک ریڈی کرنے کے لیے، اس پر انفراسٹرکچر کھڑے کرنے کے لیے 30 سے زیادہ لوگ میرے پاس کام کر رہے تھے جن کو میں نے امپلائمنٹ دی ہوئی تھی. وہ سب کچھ ہولڈ پہ آ چکا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ پی ایم تک، ایئر چیف تک، چیف جسٹس تک، اگر کسی تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے تو پلیز اس کو پہنچائیں. پلیز میری اس کمپلین کے اوپر دیکھیں، پلیز میری اس پرابلم کا سالو کریں. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی ہم اس ملک کی ترقی میں اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہم کریں، جتنا بھی ہمارے پاس ہے. ہم جب بھی کچھ بھی امیر نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم جو کچھ ہے ہم وہ یہاں لگا چکے ہیں. پلیز ہماری اس میں مدد کریں. آپ سب لوگوں سے، جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کس طریقے سے وہاں پہنچ پائے گا. مجھے جو اپنے مینز سمجھ میں آ رہے تھے سٹیزن پورٹل کے، وہ میں نے کر لیا کہ پی ایم تک میں کسی طرح اپنی آواز پہنچاؤں. اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ دیکھ رہا ہے، پلیز اس چیز کو پی ایم تک پہنچائیں. پلیز اس چیز کو ایئر چیف تک پہنچوائیں. پلیز اس چیز کو چیف جسٹس تک پہنچوائیں کہ پلیز میرے معاملے میں دیکھیں. پلیز اس چیز کا کوئی سولوشن نکالیں. ہم بہت ٹرسٹ کر کے یہاں پاکستان میں آئے ہیں. پاکستان میں ساری جو ہماری جمع پونجی تھی، میرے باپ کی جو زندگی بھر 40 سال رہ کے 37 سال رہ کے اس نے باہر کمایا، ہم سب انویسٹ کر چکے ہیں یہاں پر. سب انویسٹ کر دیں گے. پلیز آپ ہم لوگوں کی مدد کریں. پلیز اس مسئلے کو حل کروائیں. صرف میں گزارش کر سکتا ہوں سب لوگوں سے کہ ہم اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یہاں آ گئی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر سکتے ہیں. صرف یہ لوگ پی ایم، ایئر چیف، چیف جسٹس ہی ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں. براہ خدا را میری مدد کروائیں اس معاملے میں. السلام علیکم.